اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام کی تلاوت اور حضور پر نور شاف منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علی تحیت و تسلیم کا صدقہ جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ سے ہی ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے جی۔ ایک برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور ایک رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ رحمت والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک اپنے حبیب کا صدقہ جس طرح تو نے ہم نے اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے اور عبادات کی توفیق نصیب فرمائی ہے، آنے والے مہینے میں مقدس مبارک اور عظمت والے مہینے کی آمد بھی، اس کی رحمتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور اس سے کما حق ہو فیض یاب ہونے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ چونکہ یہ آخری مہینہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے شعبان المعظم کا، اسی نسبت سے رمضان شریف کی آمد سے پہلے کچھ اس کی فضیلت اور اس کے مسائل میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک چاہا اس مالک نے انشاءاللہ عرض کرتا رہوں۔ سورہ بقرہ 185 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت میں جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی۔ پورا قرآن کریم رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت المعمور میں رہا، عزت والے گھر میں۔ اس لیے آج بھی قبلہ جو ہے آسمان والوں کا وہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وقتاً فوقتاً اپنی حکمت کے مطابق تقریباً 23 سال کے اندر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی شے کو اگر نسبت ہو جائے اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ یا کسی مقدس چیز کے ساتھ، وہ قیامت تک شرف و عزت والی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ربیع الاول شریف کو، اب قیامت تک ربیع الاول شریف برکت والا ہی رہے گا۔ رمضان شریف کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، قرآن کی وجہ سے قیامت تک یہ رمضان اب برکت والا ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے جمعۃ المبارک کو، تو جمعۃ المبارک آپ کی پیدائش کی وجہ سے یعنی فضیلت عظمت والا ہے۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ اور سبب جاری رہے گا، نسبت کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا بہترین دن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا ہے، سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے،
اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، یعنی خلافت عرضی سونپی گئی، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اب جمعے کو نسبت ہوئی آدم علیہ السلام سے، آپ کا وصال بھی ہو گیا، لیکن کیا برکت چلی گئی جمعے کی؟ نہیں جناب۔ لیلۃ القدر کو نسبت ہو گئی قرآن پاک کے ساتھ، کیا لیلۃ القدر کی عظمت میں کوئی شان میں کمی آ گئی جناب؟ نہیں جناب۔ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سورہ مریم کی 15 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ سورہ مریم کی 33 نمبر آیہ مبارکہ۔ اب یہاں سے یہ اگر میں قرآن پاک سے ہی آپ کو میں مثالیں عرض کرتا چلو جاؤں تو بہت ہی لمبا کام ہو جائے گا۔ البتہ سادہ سی بات ہے، جس کو جس مقدس چیز کے ساتھ، عظیم ہستی کے ساتھ نسبت ہو جائے جناب، قیامت تک کے لیے اس کی رحمتیں جاری ہو گئی اس نسبت کی وجہ۔ اب قرآن پاک ہر سال تو نازل نہیں ہوتا نا، لیکن شب قدر تو ہر سال آتی ہے نا جی، ہاں جی، وہ رحمتیں تو ہر سال لوٹ کے آتی ہیں نا، کیونکہ نسبت قرآن سے ہوگی نا۔ تو جس اچھی چیز کے ساتھ، مقدس ہستی کے ساتھ نسبت جب ہو جائے، قرآن یہ بتاتا ہے وہ نسبت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن اس نسبت کی برکتیں قیامت تک حاصل کی جاتی رہے گی۔ بھائی دیکھیں، ہم جتنے مرضی ہم گناہ گار ہو جائیں، یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، تو کیا ہمارے منہوں کی وجہ سے یا ہمارے عملوں کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرنا چھوڑ دے گا؟ نہیں جناب، اس کا قانون ایسا نہیں ہے۔ وہ یاری لگاتا ہے نا، یعنی وہ محبت کرتا ہے تو پھر سچیاں محبتیں، پھر پکی محبتیں، پھر وہ برکتیں قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں۔ محبوب کی آمد پر جو رحمتیں نازل ہوئی تھی نا جناب، وہ ہر سال نازل ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کون اس کو حاصل کرتا ہے، کون ان کو لیتا ہے اور کون اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے